اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے ہاں آج کل ایک فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ الحاد کا فتنہ ہے جس کو ایتھیزم بھی کہتے ہیں، سیکولرزم کا فتنہ ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسان کا پرسنل میٹر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، انسان کا پرسنل میٹر ہے کہ اگر وہ اعمال کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ رب العزت نے دین کو ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کا ہے، یعنی کہ کوڈ آف لائف کا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پرسنل میٹر نہیں ہے۔ دین جیسے لوگ کہتے ہیں دین جو ہے وہ سیاست سے بھی علیحدہ کر دیا جائے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو اقبال تو اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اگر سیاست اور دین کو علیحدہ کیا جائے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے۔ آج کل لوگوں کو سائنس کا بخار چڑھا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس چیز پہ بلیف کریں گے جو سائنس کہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بڑے فنون بنائے ہیں، سائنس بھی ان میں سے ایک فن ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ فنون میں سے آتا ہے، یعنی کہ اٹس جسٹ ایک فنون ہے۔ مطلب کہ یہ وہ علم جو ہے اصل میں وہ قرآن اور سنت ہے۔ اور جو لوگ سائنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنا معاذ اللہ مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن حکیم کتاب مبین، یعنی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آج سے کوئی 1450 سال پہلے نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی۔ اب اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک میس تھا جس کو ہم نے دھماکے سے اڑایا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایک خوبصورت شکل دے دیا، کہ دنیا قائم کر دی۔ سائنس 1300 سال بعد یا آئنسٹائن کے زمانے میں بگ بینگ تھیوری کو ڈسکور کرتی ہے، ویراز قرآن جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کو 1450 یا 1500 سال پہلے بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں کہ اس میس کو ہم نے پھاڑا اور اس کے اندر سے پھر ساری ہیمنز اور یہ جنت اور جہنم اور یہ یونیورس اور یہ سب کچھ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس وقت کون سی سائنس موجود تھی آپ یہ بتائیے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک عرب سے باہر قدم نہیں رکھا، تو اس وقت اللہ کے نبی کو یہ خبریں کون پہنچا رہا تھا؟ سیدھا اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دوسری جگہ سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، It is we who created this universe and it is we who are expanding it continuously۔ ڈوپلر ایفیکٹ سائنس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ڈوپلر ایفیکٹ کیا کہتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے دور جا رہی ہو تو اس کا ایک اسپیسیفک کلر ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اب اس چیز کو ماننے کو تیار ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، قریب بھی آ سکتی ہے اور دور بھی جا سکتی ہے۔ تو یعنی کہ سورہ ذاریات کا آیت نمبر 47 کیا معاذ اللہ سائنس کی محتاج ہے؟ کیا معاذ اللہ معاف فرمائے آج کے فنون کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 1500 سال پہلے بتا دیا، جو ڈوپلر ایفیکٹ بعد میں نہیں، ابھی تھوڑے سے پہلے جا کے تھوڑا سا چلیں آپ 100 سال کے لیں، 150 سال کے لیں، واٹ ایور جو بھی ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو قرآن کی ہر چیز میں حکمت ہے، لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فزکس کو بھی اس میں کور کیا، کیمسٹری کو بھی اس میں کور کیا، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کیمسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو پتھر برسائے گئے اوپر سے، ان کے اوپر
خصوصی طور پہ ایک ایسی کیمیکل تھا جس سے وہ آگ پکڑتے تھے، اور آج تک وادی لوط میں، یعنی کہ وادی صدوم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ چلے جائیں اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ آج بھی اگر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو فوراً آگ پکڑتا ہے۔ تو بگ بینگ فزکس میں ہو گئی، ڈاپلر فزکس میں ہو گیا، کیمسٹری جو ہے وہ وادی صدوم میں اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کی شکل میں وہ کیمیکل بتا دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر میں بایولوجیکل بات کرتے ہیں۔ بایولوجیکل بات کیا ہے؟ سورہ زمر کے آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ برتھ کا جو میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا شاہکار ہے اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، جس میں 3 سٹیجز کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور بہت ڈارک سٹیجز ہیں جو اب بایولوجیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ وہ 3 سٹیجز ہیں جس میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بایولوجسٹ تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گائنیکولوجسٹ تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ریڈیولوجسٹ تھے؟ کیا تھے؟ اللہ کے نبی صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کے آئے تھے، اور یہ پیغام وہی ہمیں دے سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس میں سب سے پہلے 40 ڈیز میں اللہ کے نبی مسلم کے حدیث میں بیان کرتے ہیں نفتہ بنتا ہے، جس میں جو سیمن کا ڈراپ ہے وہ ایگ کے اوپر جا کے فرٹیلائز کرتا ہے۔ پھر اگلے 40 دن میں علاقہ بنتا ہے۔ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے؟ علاقہ ایک کلاٹ ہے، جو کلاٹ یعنی کہ جمع خون بنتا ہے۔ تو 40 + 40 ہو گئے 80 ڈیز۔ اس کے بعد مضغہ، یعنی کہ اگلے 40 دن میں مضغہ بنتا ہے، یعنی کہ وہ کلاٹ جو ہے وہ پھر ایک فلیش کی فارم اختیار کر لیتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن۔ اور 4th منتھ، یعنی کہ 120 دن کا مطلب ہے 4 مہینے۔ 4th منتھ میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ فرشتہ جو آ کے وہ روح پھونکتا ہے، اور 4th منتھ میں ہی ماں کو بچے کی مومنٹ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب وہ روح پھونکتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ کے چلا جاتا ہے۔ 4 چیزیں کیا لکھ کے جاتا ہے؟ کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی، یہ نیکوں میں سے ہوگا یا بدوں میں سے ہوگا۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ساری بتا دی۔ آپ مجھے بتائیں سائنس قرآن کو کس طرح نعوذ باللہ چیلنج کر سکتی ہے؟ قرآن نے یہ علم پہلے دیا ہے، سائنس نے علم پہلے دیا۔ یہ بات تو مجھے اگر آپ کو پتا ہے کہ علم سارا قرآن نے ہمیں پہلے دیا، تو سائنس تو قرآن کی محتاج ہے، whereas قرآن کسی کا محتاج نہیں۔ وہ رب واحد کا کلام ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، پتھر پہ لکیر ہے۔ 3 معصوم زبانوں کے ذریعے یہ کلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت کی معصوم زبان سے پڑھا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معصوم زبان سے یہ پڑھا گیا، اور پھر حضور کو سنایا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم زبان سے ہم تک پہنچایا گیا۔ تو 3 معصوم زبانیں یہ کلام ہم تک پہنچا رہی ہیں، اور اس میں یہ ساری خبریں موجود ہیں آلریڈی۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not a physicist. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not a chemist. He was not a biologist. He was not a doctor. He was not a PhD doctor. He was unlettered. Unlettered کا مطلب ہوتا ہے امی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے، بس وہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو نہیں دی تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ دی ہوتی تو پھر تو یہ بہتان لگاتے نعوذ باللہ کھلے عام، کہ یہ تو انہوں نے نعوذ باللہ خود ہی کر لیا۔ ابھی انلیٹڈ ہونے کے باوجود بھی یہ بہتان لگاتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے اس وقت جو ریسرچر ہوتے، عالم ہوتے، یا اس وقت بڑے فصیح و بلیغ علم پہ ان کو حاصل ہوتا، تو پھر یہ کیا الزامات نعوذ باللہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، اپنے ایسے نبی کو بھیجا جنہوں نے جب ان کو پہلی وحی آئی انہوں نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ایسا علم عطا فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بڑا عالم، ان سے بڑا سائنٹسٹ، ان سے بڑا ریسرچر کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور حضور سے بڑا علم رکھنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے غائب کے وہ چیزیں جو غائب ہیں، جیسے 5 چیزیں ہیں کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، یہ ساری چیزیں، کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی جو اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ کے نبی کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ نے جو علم سب سے زیادہ بانٹا ہے وہ حضور کو بانٹا ہے۔ تو اگر ہم اس کے بعد بھی اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ معاذ اللہ قرآن سے بڑھ کے ہے، معاذ اللہ، which is a big stupidity I must say. Science is a model which changes with time. اور سورہ زاریات کی جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی جس میں اللہ تعالیٰ ایکسپینشن آف دا ورلڈ کی بات کرتے ہیں، اسی سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ریلیٹیوٹی بھی ہے، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی فزکس میں پتہ نہیں کب آئی ہے۔ یہ دنیا تو 200 سال نیوٹونین فزکس پہ چلتی رہی جس میں ہر چیز ساکت تھی، تو اس کو کس نے آ کے اڑایا اس ماڈل کو؟ ریلیٹیوٹی نے، اور وہ بھی سورہ زاریات کے آیت نمبر 47 سے ثابت ہے کہ ہر چیز ایکسپینڈ کر رہی ہے اور وہ ریلیٹیولی ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ تو اور سب سے بڑی بات ہے بھائیوں اور بہنوں، آخری چیز، آپ کو کوئی چیز بھی بنانی پڑے، حتیٰ کہ چائے تک بھی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اٹھ کے جانا پڑتا ہے، چولہا جلانا پڑتا ہے، پانی ابالنا پڑتا ہے، پتی ڈالنی پڑتی ہے، دودھ ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک چائے تیار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بیٹھے ہیں، ایک شرٹ کے پیچھے تقریباً 25 سے 30 لوگوں کی محنت ہے، پھر ایک شرٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو کیا یہ اتنی خوبصورت کائنات، اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں میدان بھی ہیں، جس میں صحرا بھی ہیں، وہ ایسی وجود میں آ گئی، صرف ایک دھماکہ ہوا اور وجود میں آ گئی؟ جیسے یہ کہتے ہیں کہ it was an accident. It was not an accident. It was a proper, there was a proper super power handling this، جو کہ اوپر سے بیٹھ کے، اللہ is a best architect۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی جگہ دھماکہ ہوا اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ ٹائی سوٹ پہن کے اور اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، وہاں پہ تو گاڑیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دھماکے سے کون سی انٹرونشن تھی اس چیز میں جس نے اس کائنات کو اتنی خوبصورت رنگت دی؟ آج آپ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، آپ کو خوبصورتی ملے گی، آپ پاکستان کے سی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو خوبصورتی ملے گی۔ There is a supreme power after this architecture of this world۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ تو میں نے بھی بہت کم حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، قرآن عقل مندوں کے لیے بھرا ہوا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن تم میں سے اکثر غور و فکر نہیں کرتے، تم میں سے اکثر میری بات کو غور سے نہیں سنتے، تم میں سے اکثر جو ہیں وہ میری بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار شکوہ کرتا ہے قرآن میں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو فتنہ آج کھڑا ہے، جو ہمارے بچوں کے اندر انفیوز کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن جو ہے پرانی کتاب ہے، آج کا سائنس جو ہے یا اصلی نالج ہے، سب بکواس ہے، اگر یہ بچے قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، قرآن کی طرف مائل ہوں گے، خود ہی اپنے سوالوں کو جواب ملتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مذہب جو کہ مذہب اسلام ہے، جو اللہ رب العزت نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔